آج کل کیا ہے کہ پیر صاحبان بھی میرا خطاب نہیں سننا چاہتے، ان کی بھی دکان ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری جو دکانیں چمک رہی ہیں، ہم جو حاجت روا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو داتا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ سکتے نہیں کچھ، لے تو سکتے ہیں، دے نہیں کچھ سکتے۔ بھائی دیکھیں نا، آپ سب لوگ جاتے ہیں، آپ نے درگاہوں پر مختلف پیروں کے مرید بھی ہوں گے، آپ دیتے تو بہت کچھ ہے، پیسے بھی دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، لیکن لیا آپ نے کیا کچھ؟ سنیں میں یہ کریں، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ لیا بہت کچھ، کیا لیا آپ نے؟ ایسے مشائخ سے جن کے پاس تعلیمی سرمایہ نہیں، ان سے تو یہ علماء اچھے ہیں لاکھ درجے، جو آپ کو زیارت رسول کراتے ہیں، جو شمائل ترمذی پڑھ کر آپ کو رسول اللہ کا سراپا دکھاتے ہیں۔ ان مشائخ کا کیا فائدہ جو گدیوں پر بیٹھے ہیں اور صرف دنیا داری ایک دکانداری بنائی ہوئی ہے؟ ان کے آباء و اجداد نے یہ تو نہیں پھیلایا تھا، یہ کاروبار کے لیے یہ ادارے تو نہیں بنائے تھے، کھانے کے لیے تو نہیں بنائے تھے، انہوں نے تو اللہ کے اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کے لیے یہ ادارے بنائے تھے۔ آج اہل سنت کے وہ چیدہ اور برگزیدہ اور خوش عقیدہ بعض لوگ جو حد غلو تک نہیں پہنچے، معتدل المزاج ہیں، توحید کو بھی جانتے ہیں، رسالت کے مقام کو بھی سمجھتے ہیں، ان کا وجود غنیمت سمجھیے۔ جو آپ کو اپنے مواعظ حسنہ سے تبلیغ کرتے ہیں، یہ آج پیروں کی وجہ سے یہ درگاہیں اور یہ ماحول قائم نہیں ہے، بلکہ ان علماء خیر کی وجہ سے ہے جو آپ تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، چاہے پیر حضرات بے شک ناراض ہو۔ دیکھیں جی، جو خود میر علی شاہ کیا تھے؟ ایک مفتی تھے، ایک جید عالم تھے۔ میر علی شاہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے مرزا قادیان کو للکارا اور ایک بہت بڑے فتنے کا کلا کما کیا، سد باب کیا۔ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میرے دادا تھے اور میں تعریف ان کی کر رہا ہوں، گھر کے بزرگ کی تو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، میں زیادہ تعریف نہیں کرتا، بلکہ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کے بزرگ یہ مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بیٹھے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے علماء بیٹھے ہیں، اور ان سے پوچھ لیں، محب النبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے آپ کہ پیر میر علی شاہ کا کیا مقام تھا۔ وہ عقیدت کی وجہ سے نہیں، محب النبی کی سادگی کپڑوں کی نہ دیکھیے، جبے کپے آج کل کیا ہیں جی، ان کے وہ ایسے ایسے استاد انہوں نے پائے، لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کو کہاں سے حاصل ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے، خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے، پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو فن آیا ہے۔ اور کپڑوں کا کیا ہے؟ عادتیں اب بھی ہیں اس کی وہ پرانی جیسی، عادتیں اب بھی ہیں اس کی وہی پہلی جیسی، صرف کپڑے وہ شریفوں کے پہن آیا ہے۔ کپڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے وہ علماء دیکھے ہیں، مولانا عبدالرازق صاحب علیہ رحمت ان کے شاگرد تھے، اور ہمارے چھچ کے اس علاقے کے اور ہری پور کے مضافات کے گولڈا شریف جاتے تھے تو ایک علماء کا ہم نے وہ ایک ٹولہ دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کہ میرے دادا نے جو دلائل پیش کی ہیں رد مرزائیت میں، دو چار لفظ تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں جتنی اللہ توفیق دے، لیکن علماء سے ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے ان کو کہ وہ کہتے ہیں کہ آج تک وہ آخری وہ تابوت میں کیل ٹھونکی، مرزائیت کے تابوت میں میرے علی شاہ نے وہ آخری کیل ٹھوکی کہ اس کا جواب آج تک نہیں ہے اور قیامت تک نہیں آئے گا۔ تو یا تو ٹھیک ہے شاہ جی، ٹھیک ہے، یا تو اتنا علم ہو شاہ جی اپنے مفتی صاحب، یا تو اتنا علم ہو
یا تو اتنا علم ہو جتنا میں پیش کر رہا ہوں، یا تو اتنا علم ہو یا پھر اتنا علم ہو جتنا میں پیش کر رہا ہوں، کم از کم۔ تو پھر کم از کم یہ ہوتا ہے یار کہ یہ کچھ اپنے مریدوں کو کوئی عقیدہ سمجھا رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، کوئی بات تو ہونا۔ اب کیا ہے، ہمارے اعتراض کیا جاتا ہے جناب کہ یہ خطیب حضرات ایسی ایسی روایات بیان کرتے ہیں درگاہوں میں کہ جناب اللہ تعالیٰ تو بالکل ہی فارغ ہو گیا۔ یہ بھی ایک کتاب آئی، ایک صاحب نے میرے بارے میں لکھی ہے، تو اس میں جناب آپ پڑھیں، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ، میں کوئی انہوں نے تو میرے لیے خیر بہت نازیبا الفاظ کہے، اللہ جانے اور وہ جانے، یہ مسئلہ ان کا ہے اور اللہ کا ہے، میں تو نہیں کچھ کہتا، لیکن اللہ کے لیے جو انہوں نے کہا ہے وہ آپ دیکھیں کہ مرید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پیر کا انسان مرید ہو جائے تو اتنا عقیدے میں گر جائے کہ وہ مشرک بن جائے۔ کیا پیر ہمیں یہ سکھاتے ہیں؟ اپنے آپ میں الجھا کر اپنے گرد طواف کروانا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ دنیا تو انہیں مل رہی ہے، پیسہ تو ان کے پاس موجود ہے، اور کیا چاہتے ہیں؟ ان کے اسلاف نے تو یہ نہیں چاہا تھا۔ اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں ٹھیک ہے کروائیں، جو ان کی خدمات ہیں، لیکن لوگوں کو انہی کی طرف بس چسپاں کرنا کہ یہی سب کچھ ہیں، یہی سب کچھ ہیں، یہی سب کچھ ہیں، بس ادھر ہی آؤ، آگے نہ جاؤ۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کیا واعظین کو یہ زیب دیتی ہے بات کہ وہ اللہ اور رسول کی تعریف کے بجائے صرف اپنی تعریفوں کا دائرہ وہیں تک محدود، دربار کے جو لیٹا ہوا ہے آدمی اسی کی تعریف کرتے جائیں، اسی کو جل شانہ بیان کرتے رہے؟ تو اس سے تبلیغ کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ مشائخ اگر جو قبروں میں آج مدفون ہیں، اگر وہ اجازت پاتے اللہ کی طرف سے کہ وہ نکل کر، تو پتہ نہیں ان کا کیا حشر کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے ہمارے بزرگوں کو خراب نہ کرو، ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم نہیں دی تھی، وہ تو اللہ کے محتاج تھے، اور انہوں نے محتاجی اور غریبی میں عاجزی میں رہ کر اس کے سامنے سر بسجود ہو کر اپنی التجائیں منوائیں۔ تو جو نہیں مانی گئی اس پر بھی وہ صابر و شاکر رہے۔ یہ عقیدہ تھا۔ عاشق کا تو شیوا ہے، راضی برازار ہے نا۔ گلا نہیں چنگیا لگ رہی ابھی بڑے سنی گلا منیا چنگیا نہیں لگ رہی۔ عاشق کا تو شیوا ہے، راضی برازار ہے نا، جو کچھ کریں مالک ہیں، رحم ان کا عتاب ان کا۔